جنگ عہد 17 شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان عہد پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بےعزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندہ نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھا کی گئی۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ فوج سپاہی، جن میں 700 زرہ پوش تھے، تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ جبائے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 عیسوی میں یہ فوج مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مکہ ہی میں رہتے تھے، انہیں مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا پھر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں عہد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ عہد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے میں میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلہ پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین نے اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھیں تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ چنانچہ درہ عنین پر تعینات اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی اثناء میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے ہمت ہار دی اور رائے فرار اختیار کر لی۔
कुछ लोग मैदान जंग से फरार हो गए और तीसरे दिन वापस आए। कुछ इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर चढ़ गए और अफसोस किया कि वो अब्दुल्ला बिन अबी के साथ क्यों न चले गए। कुछ लोगों ने ये सोचा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी किसी काम की नहीं। कुछ लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए और इनकी भरपूर हिफाजत की। इस मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक तलवार भी अनायत की जो जुल्फिकार के नाम से मशहूर है। इस दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए। इस बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब तुम अफरा तफरी की हालत में भागे जा रहे थे और किसी को मुड़ कर नहीं देखते थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमात में खड़े जो तुम्हारे पीछे साबित कदम रही थी तुम्हें पुकार रहे थे, फिर इसने तुम्हें गम पर गम दिया। ये नसीहत और तरबियत थी ताकि तुम इस पर जो तुम्हारे हाथ से जाता रहा और इस मुसीबत पर जो तुम पर आन पड़ी तंज न करो और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। कुछ वक्फे के बाद असहाब मैदान में वापस आना शुरू हो गए क्योंकि मुशरिकीन अपने भारी सामान जंग मसलन जर्रा बख्तर की वजह से आज पहाड़ पर चढ़ ना सके, इसलिए कई मुसलमानों की जान बच गई। अबू सुफियान की बीवी हिंदा और इसके साथ कुछ लोगों ने मुसलमान शोधा के नाक और कान काटे। हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा निकाल कर चबाया जिसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद रंज रहा। कुछ मुसलमानों के वापस आने और ये मालूम होने के बाद कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए, मुशरिकीन ने जंग से मक्का की तरफ राह फरार इख्तियार कर ली और वहाँ से भाग निकले। बाद लोग इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त ख्याल करते हैं और बाद के ख्याल के मुताबिक इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पर ये वाज़ेह हो गया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत फरामोश करना या अस्करी तनज़्ज़ुम ज़ब्त को तर्क करने का क्या नतीजा निकल सकता है। अगर दराए उन्नयन पर तैनात लोग दरा ना छोड़ते तो मुसलमान फतहयाब हो चुके थे। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए जबकि 27 मुशरिकीन हलाक हुए। मुसलमानों ने अपने शोधा को वहीं पर दफन किया। इस गज़वा में किसी हद तक शिकस्त एक तामीरी शिकस्त साबित हुई क्योंकि मुसलमानों को कुछ सबक मिले जो अगली जंगों में काम आए। मुसलमानों को अपनी गलतियों को देखने का मौका मिला। खुदा ने कुरान में यकीन दिलाया कि मलाल ना करो क्योंकि बिलाखिर मोमिनीन ही गालिब आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।